ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ آج کی یہ محفل جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے، اور ہمارے اذہان کی سروس قاری احمد ساجد صاحب کر کے گئے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کو واش کرنے کی، ان کو سروس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کے اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کے ذہنوں کی بھی صفائی ضروری ہے، مگر نہ زنگ لگ جائے، اور یہ زنگ جو ہے بڑا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قرآن و حدیث کی بارش کر کے ہمارے قلوب کو مزین کر دیا ہے، ہمارے اذہان کو صاف اور واضح کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ جو ختم نبوت کا ہے، جس کا اس پہ ایمان نہیں، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا لمحہ فکریہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صرف اور صرف یہ ذہن لے کے کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ عمل کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور وہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دعویٰ میں کتنا سچے ہیں۔ عمل کے بغیر مسلمان کی زندگی جو ہے وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو سامنے نہیں رکھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو صرف اور صرف ختم نبوت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ بڑی اچھی خبر ہے، بڑا بہترین پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گی، الا مگر من ابا، جس نے خود انکار کر دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جو اپنی زبان سے کہہ دے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس کی شکل و صورت میرے جیسی ہو گئی، جس کا لباس میرے جیسا بن گیا، جس کا رات کو سونا اور صبح کا بیدار ہونا میرے جیسا ہو گیا، جس کا کھانا پینا جو ہے، جو میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، جتنا کھاتا ہوں اسے پسند آ گیا، جس کا اخلاق میرے جیسا ہو گیا، فدخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس کو میری شکل پسند نہ آئی، خود اپنی شکل کو بہتر بنانا چاہتا ہے،
حمامات میں جا کے بیٹھ کے، حمام پہ حجام کے سامنے بیٹھ کے اپنی شکل کو خود کہتا ہے کہ میں خوبصورت بننا چاہتا ہوں، جس کو میرا لباس پسند نہ آیا، جس کو میرا کھانا اور پینا پسند نہ آیا، جس کو میرا اخلاق پسند نہ آیا، جس کو میرے شب و روز پسند نہ آئے، ومن عصانی فقط ابا، وہ ہے جنت سے انکار کرنے والا۔ بے شک وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ جنت کا انکار کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ تو ہمارا بن چکا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے ابھی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں سب کچھ سنا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے، سنا بھی ہے، لیکن جتنی دیر تک ہم اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں نہیں رنگیں گے، یہ سارا بے سود ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جب تک مجھ پہ پورا رنگ نہیں چڑھ جائے گا اللہ کے پیغمبر کا، میں جنت سے انکار کر رہا ہوں، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ کتنی بہترین احادیث، تو ساری بہترین ہیں، عام فہم ہیں، فائدہ مند ہے، لیکن اس حدیث نے تو سب کچھ واضح کر دیا ہے چند الفاظ میں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، آئیں ہم اپنے اس عقیدہ کے ساتھ ساتھ کچھ عملی میدان میں بھی اتریں، پریکٹیکل لائف میں آئیں، ہم ہماری زندگی میں اللہ کے پیغمبر کی سنت جو ہے اس کو مقام حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس شخص نے میری سنت کو، میرے طریقے سے محبت کی، اس کو اپنایا، فقد احبنی، وہ میرا ہے، اس نے میرے سے محبت کی ہے، کیونکہ اس نے میرا طریقہ اپنایا ہے، میری سنت کو مقام دیا ہے۔ ومن احبنی، اور یاد رکھیں جس کی محبت میرے ساتھ ہو گئی، کان معی فی الجنہ، ہم دونوں جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، یہ انگلی، اسی طرح ہم جنت میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے۔ تو آئیں اس عقیدہ کے ساتھ ساتھ ہم عملی میدان میں بھی اتریں۔ عملی میدان میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح سونا ہے، اللہ کے پیغمبر کس طرح سوئے تھے رات کو، وضو کر کے سوئے ہیں آپ، کس کروٹ پہ سوئے ہیں آپ، کیا دعائیں اور اذکار پڑھ کے سوئے ہیں آپ، رات کو جاگ آ گئی تو آپ نے کیا پڑھا تھا، بیدار ہوئے تو آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی۔ ہمیں تو دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، اور بڑے ہم عاشق رسول ہیں، ہماری انجمن عاشقان رسول، انجمن فدایان رسول، پتہ نہیں کون کون سی انجمنیں بنا رکھی ہیں ہم نے، لیکن سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، سنت کا کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ جتنی دیر تک ہم اپنے رگ و ریشے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں لے آئیں گے، اپنائیں گے، اتنی دیر تک ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں بے سود لگے گا، کچھ نہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ آئیں وعدہ کریں ہم، میں کچھ طبی لحاظ سے نہیں بول سکتا، سانس کی بھی تکلیف ہے، تو بس اتنے الفاظ پہ اکتفا کروں گا اور آپ کو لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے۔ ایمان اصل جو ہے، اصل مسلمان کے لیے دعا جو ہے نا، وہ ہے خاتمہ بالایمان۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں دنیا سے رخصت ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔